کورونا وائرس کے پیش نظر بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ملتان کا جلسہ ناکام ہوگا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاڑکانہ کے بعد جب JUIF نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا تو اس کے بعد ملتان میں بھی پیپلز پارٹی پیچھے نہیں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کورونا ہو گیا ہے، اللہ ان کو جلدی صحت یاب کرے، لیکن اس کے باوجود عوام کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ عوام کو یہ معلوم ہے کہ کورونا ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ یہ تحریک چلتی رہے گی، اس میں کون شامل ہونا چاہتا ہے کون نہیں یہ عوام کی مرضی پر منحصر ہے، اور اس کو حکومت کسی حد تک کنٹرول نہیں کر پائی۔ FIR کٹی، مطلب تالے توڑنے سے لے کر موسیٰ گیلانی اور گیلانی صاحب کے دونوں بیٹے جیل میں گئے تالے توڑنے کی ایک مقدمے میں، 15 کارکنان پکڑے گئے JUIF کے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس پیچھے ہٹتی گئی اور ملتان کا جلسہ چلتا گیا، اور اسی طرح لاہور میں بھی جلسے ہونے کا یہی دعویٰ کر رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل اور مولانا غفور حیدری صاحب نے، اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ نائب صدر بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حیدری صاحب۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم اس سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک سیاسی جدوجہد بہت لمبی ہے، مطلب آپ بھٹو صاحب کے اس وقت حکومت کے دوران بھی جیل گئے، MRD کے دوران بھی جیل گئے، وہ 1974 تھا، یہ 2020 ہے، سیاست کے داؤ پیچ بدل گئے لیکن سیاست تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ آپ پھر بھی کمیٹڈ ہیں اور آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہی اسی آب و تاب سے جاری ہیں، تو اتنی کمٹمنٹ اس سب کے برعکس کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل جمعیت علماء اسلام ایک عام مروجہ سیاسی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے جو ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر سے ملی ہے، جو بر صغیر میں جدوجہد آزادی یا پاکستان کی جدوجہد میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان بنا، ہمارے اکابر نے پاکستان کو تسلیم کیا اور اس کی سیاست میں ایک جدوجہد شروع کی، منہج وہی ہے۔ یہاں پھر آپ نے دیکھا کہ 73 تک پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا، عبوری آئین پر ملک چلتا رہا۔ 73 میں پھر آئین بنا، اور وہ آئین جسے ہم اسلامی آئین کہتے ہیں، ہمارے اکابر کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ ہم اس ذہن، اس سوچ اور اس ذہنیت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ہارتے ہیں، جیتتے ہیں، ہرواتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، بھٹو صاحب بھی مارشل ایڈمنسٹریٹر، سویلین صدر اور پھر وزیر اعظم بنے۔ اس زمانے میں بھی حالات کچھ ایسے رہے کہ اگرچہ میں طالب علم تھا مگر تحریکوں میں شریک ہوتے تھے تو بڑی زیادتیاں بھی رہی، لیکن اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا، پھر 10-12 سال اس نے چلایا، قوم کا کچمبر نکالا۔ تو یہ ایک طویل تاریخ بھی ہے اور بہت سارے حالات و واقعات ہمارے نظروں سے گزرے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ بہرحال یقین جانیے کہ اس وقت جو سیاست ہے یا سیاست پر یا جمہوریت پر جس طرح غیر مری قوتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر الیکشن میں بھی جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ اس لیے مایوس کن نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملتا، بلکہ اس لیے مایوس کن ہے کہ ہمیں ووٹ ملتا ہے مگر شمار نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن پاکستان میں مولانا صاحب ایک بہت ایک تھنکنگ ہے، ایک پس منظر یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے جلسے بھرے ہوتے ہیں لیکن بیلٹ باکسز خالی ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھیں اگر مشرف کے ٹائم میں جب متحدہ مجلس عمل بنا تو اس وقت ایک ہی ایسا وقت تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ پھر وہ کیوں ان کو ووٹ ملے، لیکن یوزولی آپ کو ایسے اتنے ووٹ آپ کو نہیں ملے کہ آپ حکومت بنا پاتے، تو یہ مذہبی جماعتیں کیوں نہیں بنا پاتی اور ووٹ کیوں نہیں لے پاتی؟
بالکل آپ کا سوال درست ہے، اور ہمارے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، یہ دکھائی بھی دیتے ہیں، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن جو رزلٹ چینج کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے طاقتور ہے۔ لیکن یہ 2018 کی تو بات ہے نا مولانا صاحب، پہلے بھی مطلب جب نہیں، اگر 2018 کے الیکشن کے علاوہ بھی کیا ہمیشہ ہی ووٹ نہیں ڈلنے دیے گئے؟ کیا ہمیشہ ہی فارم 45 میں کبھی ایسا ہوتا تھا جی کہ کسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اداروں کا آدمی ہے، ایجنسیوں کا یا فوج کا یا 2-4 آدمی۔ اب کی بار تو ایسا ہوا کہ جی 2 مہینے پہلے ایک جماعت بنتی ہے، 2 مہینے بعد اس کو حکومت سونپا جاتا ہے، تو مطلب پس سے پردہ ہوا کرتی تھی۔ اب پردے کے سامنے آ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا نام ہی مت لے لو۔ اس مخالفت کی کوئی، اگر میں ایک وجہ جان سکوں، کوئی خاص وجہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یا یہ کہ یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں؟ مطلب مسئلہ مین کیا ہے، خاص وجہ کیا ہے؟ اب ہمارا کہنا یہ روز اول سے یہی تھا کہ 2018-25 جولائی کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے ملک کی تاریخ کا بدترین دھاندلی ہے، اور ہم نے روز اول سے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ باقی جماعتوں کا موقف بھی یہی تھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ کچھ جماعتیں جو ہے وہ شاید مصلحتوں کا شکار ہو گئے، کسی کے کیس بنے ہوئے تھے، کوئی گرفتار تھا، لیکن ہم اس بیانیے کو لے کر پورے ملک میں ہم نے 15 ملین مارچ کیا، اور اس کے بعد آزادی مارچ کی، بڑے پرامن لاکھوں لوگ۔ میں تو اگر مبالغہ بھی نہ کروں تو کم از کم 4 سے 5 کروڑ عوام سے مولانا صاحب براہ راست مخاطب ہوئے۔ تو یہ اسی بات کا تسلسل تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ منتخب نہیں ہے، بلکہ یہ سلیکٹڈ ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں، یقین یعنی کوئی اور حکومت ہوتی تو شاید اس میں تو میچ کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ ہے یا گولف کھیلنے کے ساتھ؟ گولف کھیلنے والوں کے ساتھ میچ کس کے ساتھ؟ دیکھیں آپ سمجھتی ہیں کہ کن کے ساتھ ہے؟ نہیں، گولف کھیلنے والے یا کرکٹ کھیلنے والے؟ مطلب سلیکٹر کھیل کے نام لیتے ہیں، کبھی بس کہتے رہی ہوں، کبھی آپ لوگ بھی چھپتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے ہیں۔ چھپے نہیں، تو یہ کرکٹ کھیلنے والوں کے خلاف ہے یا گولف کھیلنے کے خلاف؟ ہم چھپے نہیں، وہ صاحب نے تو براہ راست کہا ہے ان کو کہ تم ہو، اور تم قوم سے جو ہے وہ اس اقدام کی معافی مانگو، تب جا کے اعتماد بحال ہوگا۔ چونکہ دیکھیے ادارہ جو ہے اس کے آئینی حدود متعین ہے، اگر ادارہ آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنے فرائض انجام دے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، بلکہ ہمیں تو خوشی ہوگی۔ تو اگر وہ اس طرح ایک پارٹی کو سپورٹ کرے، اور میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، ثابت کر کے دکھائے۔ نہیں ہے، لیکن ووٹ پھر بھی پرائم منسٹر کے ان کو پڑھتے ہیں، سینٹ میں پھر بھی مینگل کے علیحدگی کے بعد جی ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، تو نو کانفیڈنس موومنٹ کیوں نہیں لاتے؟ بس آپ سمجھتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں سمجھتی ہوں، نہیں آپ سمجھا دیجیے، آپ سمجھا دیجیے۔ اچھا دیکھیں، ورنہ ہم تو پنجاب میں بھی لا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کیوں نہیں لا؟ لیکن وہ قوت طاقتور ہے جو مداخلت کرتی ہے۔ تو آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، عوام سے زیادہ طاقتور ہیں؟ جی بالکل زیادہ طاقتور، اس میں آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ ان کے پاس بندوق ہے، ہم ہاتھ خالی نہیں آتے ہیں۔ تو بندوق سے تو کبھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، مطلب بندوق کا استعمال تو نہیں ہوتا؟ بندوق کی وجہ سے تو یہ بندوق کا تو استعمال نہیں ہوا نا مولانا صاحب، کوئی فورس آف اسٹرینتھ اس طرح کا تو نہیں ہم نے دیکھا۔ مطلب بات تو اگر آپ کہیں دھاندلی بھی ہوئی تو کوئی بندوق کی نوک پہ تو نہیں ہوئی۔ بھائی بات یہ ہے، دیکھیے طاقتور آپ سے زیادہ ہے، عوام سے زیادہ ہے، تو پھر یہ تحریک کیوں چل رہی ہے؟ طاقتور عوام سے ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ، تو آپ تو طاقتور نہیں ہیں، جب وہ طاقتور ہیں تو آپ ان کو زبردستی دکھاتے ہیں۔ جہاں تمہارے آئینی حدود ہے، جہاں تمہارا دائرہ ہے، وہی جاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو
اس میں یہ ایسے کیوں لگتا ہے جیسے آپ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, یا آپ ان کو انسلٹ کر رہے ہیں, یا ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ان کی تضحیق کر رہے ہیں یا ایک انسٹیٹیوشن کی تضحیق کر رہے ہیں؟ تو یہ رویہ میں کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, یا کوئی زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں مسئلہ ہے؟ یہ ہم بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ آئینی حدود میں سب رہیں, تو یہ ایک دم سے ان کے لیے اتنا مسئلہ کیوں بن جاتا ہے, یا آپ لوگ سٹریز نہیں کر پا رہے صحیح؟ اصل بنیادی بات یہ دیکھیں جی کہ ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر اپنے فیصلے نہیں کر پاتے, ہمارے اوپر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. مولانا صاحب دیکھیں نا, اگر ہمارے فیصلے بھی عوام نہیں کرتی اور ہمارے اختیارات بھی ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم اپنے اختیارات کا بھی استعمال نہیں کر رہے, اگر امریکہ ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے فیصلے کر رہی ہے, یا ہمارے ادارے مطلب کوئی ہمارے ووٹ کو عزت نہیں دے رہے سپوزنگ, تو پھر یہ پوری تحریک کا پھر سرا کہاں سے نکلے گا؟ کیا اچیو ہو جائے گا اس سے؟ دیکھیے, ہم نے جب اپنی تحریک کا نام رکھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. نہیں, کون سی تحریک؟ آزادی مارچ. آزادی مارچ, ٹھیک. تو اسی طرح سوالات اٹھے کہ یہ آزادی مارچ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم کہا کرتے تھے کہ آزادی مارچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بر صغیر تقسیم ہوا, ہم پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کے نام سے پکارے تو جاتے ہیں, لیکن ہم اپنے معاملات میں آزادی کس سے؟ ہم اپنے معاملات میں آزاد نہیں ہیں, ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے, ہماری معاشی پالیسی آزاد نہیں ہے, ہمارے الیکشن آزاد نہیں ہے. تو ہماری جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہماری خارجہ پالیسی قوم نہ بنائے, جب تک ہماری معیشت جو ہے وہ آزاد نہ ہو بین الاقوامی اداروں سے, جب تک ہمارا الیکشن آزاد نہ ہو, ہمارے بہت سارے انٹرنل معاملات آزاد نہیں ہیں. تو جب ہم آزاد نہیں ہیں تو پھر اس آزادی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ابھی ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں, اگر فیئر الیکشن ہو, چلو بھلا میں نہ جیتوں لیکن جن کا حق ہے وہ تو جیتے کم از کم. تو اسی طرح ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی آپ قومی عموم کی خواہشوں کے مطابق نہیں. ہر ملک, ہر ریاست کی خارجہ پالیسی قومی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. 52-53 اسلامی ممالک ہیں, ان میں سے کوئی ہمارا دوست ہے ان مشکل وقت پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کوئی بھی چائنا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چین تو ہمارا مقصد یہ کہ چین ہے, باقیوں کے ساتھ کیوں دوستی نہیں رکھ سکتے؟ اچھا, اس میں بات کرتے ہیں, لیکن ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو آزادی مارچ کے اوپر کچھ اچیومنٹ ہونے جا رہی تھی, توقع تھی عوام کی, لیکن کیوں نہیں ہو پائی, اس وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مولانا غفور حیدری صاحب. آپ اسلام آباد میں دھرنا ہوا, بہت پرامن ہوا, بالکل لوگ تھے, بہت سارے لوگ تھے, مگر یہ کہ مولانا اور لوگوں کی توقعات بھی یہی تھی کہ مولانا صاحب آ گئے ہیں, اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, تو اب کوئی تبدیلی ڈیفینیٹلی نظر آئے گی. تبدیلی وہ نہیں جو خان صاحب لاتے ہیں, دوسری تبدیلی. تو کوئی توقعات تو تھی, لیکن پھر ہوا یہ کہ منظر نامے پہ چودھری برادران تشریف لے آئے, اور اس کے بعد کوئی وعدے پیمانے ہوئے. اس کے بعد اب لاکھ دفعہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب فرما دیجئے کہ ہمارے ساتھ وعدے وفا نہیں ہوئے, لیکن اتنے سادہ تو مولانا صاحب بھی نہیں, اور ہمیں بھی سیاست میں اتنا وقت تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ صرف وعدے پہ تو وہاں سے وہ نہیں گئے. اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, ہر پارٹی کے نعرے یہی ہوتے ہیں کہ آزاد معیشت اور یہ اور وہ, اور پھر کشکول توڑ دینا. اور عمران خان نے تو یہاں تک کہا, اگر آپ کو یاد ہو جی, کہ اگر ہماری حکومت آئی اور کسی نے مجھے کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف جائیں, ملک کی معیشت کمزور ہے, تو میں تو بہتر سمجھوں گا کہ میں خودکشی کروں. ٹھیک, یہ ان کا بھی نعرہ تھا. لیکن حکومت آنے کے بعد اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے, FBR IMF کے حوالے, وزارت خزانہ IMF کے حوالے, پوری معیشت کو IMF کے حوالے کیا گیا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت جب IMF کے چنگل میں اس طرح آپ دیتے ہیں کہ سارے فیصلے ہمارے معیشت کے وہ کرے,
اس نے 2.5 سال میں اس نے کہا کہ میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ملازمتیں دوں گا، کوئی ملازمتیں ملی؟ اس نے کہا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا. ایک سیکنڈ اگر ان کی ہم جواب طلبی نہ کریں تو کس سے پوچھیں؟ کہنے والے تو یہی تھے، اسی بنیاد پہ تو انہوں نے ووٹ لیے. اچھا چلے مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا وعدے تھے؟ وعدے پہ تو مولانا صاحب نہیں جاتے، کیا ہوا تھا، کیا بات ہوئی؟ یہ سوال اگر آپ مولانا صاحب نہیں، آپ ان کے بہت قریبی ساتھ ہیں، میں تو آپ ہی سے کروں. مولانا صاحب سے رکھ لیں. نہیں آپ بتائیں. کوئی میٹنگ ہوئی نہیں اچھا آپ نے پوچھا نہیں ہوگا مولانا صاحب سے؟ ہم کیوں پوچھے اپنے بڑے سے؟ تو انہوں نے کہا اچھا وعدے ہو گئے ہم جا رہے ہیں، آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. میں اگر میں بات کروں جو میرے علم میں ہے جی، تو کسی کے وعدے پر مولانا صاحب نے آزادی مارچ برخاست نہیں کیا، بلکہ اسی میں اگلا ہم نے پلان دیا، بی پلان دیا، پھر سی پلان دیا. اگر آپ کو یاد ہو بی پلان دیا ہم نے پورے ملک کا جو ہے لاک ڈاؤن کیا، شاہراہ ریشم بند کیا، بلوچستان کی شاہراہ بند کی، یہاں کی شاہراہ. پھر سی پلان میں پھر ہم چلے گئے شہروں میں جلسہ کر رہے تھے، ادھر کورونا کا یلغار ہو گیا تو اس کورونا کی وجہ سے پھر ہم نے جلسے روک لیے. تو اگر کسی ایک سیکنڈ اگر ہم کسی کے کہنے پر آزادی مارچ کے شرکا کو اٹھاتے تو پھر کیوں لاک ڈاؤن کرتے؟ میں خود پنڈی میں تھا 3 دن، مین شاہراہ ہم نے بند کی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے آزادی مارچ اسلام آباد سے جو ختم کی اور واپس گئے وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی وعدے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے تھا کہ کورونا تھا. کورونا آ گیا نا جی بیچ میں. مولانا صاحب تو خود کہتے ہیں کہ مجھ سے بات ہوئی، مجھ سے وعدے ہوئے، وہ وعدے وفا نہ ہوئے. نہیں، بات چیت تو چلتی رہی، میرے پاس بھی رابطے کیے. پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے جو ابھی بنی ہے تو ہم نے پھر ان کے حوالے کیا، ان کے ساتھ ان کے پرویز خٹک اور باقی جو ٹیم تھی ان کی. لیکن ان کی کمزوری یہ تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے تھے ان کو کہ جی ہمارا ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے کہ عمران استعفیٰ دے، اسمبلیاں تعلیل ہو، صاف شفاف الیکشن. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور یہ جا کے واپس جو ہے وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے عمران سے اس بات کا. تو پھر چودھری برادران بیچ میں کود آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا پھر ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ. اس کے بعد پھر چودھری برادران آئے، ان مذاکرات میں میں نہیں رہا شریک. ایسے مذاکرات میں آپ شریک نہیں ہوتے جس کی خبر نکل آئے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا بلوچستان سے تعلق ہے اور آپ کا بہت سے لوگوں کی طرح آپ کا صرف ایک ڈومسائل کا تعلق نہیں ہے بلوچستان سے، آپ مطلب حقیقی طور پر بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے بلوچستان کی عوام کے لیے، لیکن کچھ لوگ مخصوص حلقے سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک بلوچ رہنما کے، بلوچستان کے ریپرزینٹیٹو، بلوچستان کی عوام کے مفاد کے لیے سی پیک گیم چینجر ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ دیکھیے بلوچستان کی جہاں تک بات ہے، میں بالکل بلوچستان اور بلوچستان کے مسائل کو ہمیشہ میں اجاگر کرتا رہا ہوں اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بلوچستان کے حقوق کی بات کی ہے. اور جب سی پیک کی بات آئی تو یقین جانیے کہ ایک حوصلہ ملا ہمیں کہ چلو اگر کسی اور طریقے سے بلوچستان کی ترقی کی بات نہیں ہوتی تھی تو کم از کم یہ سی پیک کے حوالے سے یہ شاہراہیں کھلیں گی اور گوادر یا میگا سٹی بنے گا تو اس طرح اس کے اثرات یا بلوچستان بھر میں اور پورے ملک کے لیے یہ جو تھا یہ پورے ملک کے لیے تھا. لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے آنے سے وہ ساری چیزیں رک گئی ہے. تو بلوچستان یقیناً پسماندہ صوبہ ہے اور مین شاہراہیں وہاں نہیں ہے. جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ اگر آپ جانا چاہیں تو وہاں اچھی سڑک آپ کو نہیں ملے گی. زراعت کا شعبہ اسی طرح. سی پیک کچھ چینجز لا سکتا ہے سی پیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے گیم چینجر تھا تو اب ہو
ہوگا تو پھر دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. فی الحال تو نہیں رہا جی, فی الحال تو نہیں رہا. اچھا, لیکن کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بدنیتی بھی شامل ہے حکومت کی, یا مطلب کچھ سی پیک میں کچھ بدنیتی شامل ہوگی ہے بلوچستان کے حوالے سے. مجھے یاد ہے اختر مینگل صاحب نے کہا تھا کہ جو پہلی اینٹ لگی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. آپ اس سے اگری کریں گے؟ نہیں جی, شروع میں تو ہم سمجھ رہے تھے اور کام بھی شروع ہو گیا تھا جی. یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے سارا سروے ہو گیا تھا کہ یہاں سے سی پیک سڑک جائے گی, اور اسی طرح گوادر کی کچھ سڑکیں بن گئی, اور گوادر سے پھر کوئٹہ تک بھی ایک اچھی سڑک بن گئی. کچھ مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا, پھر انہوں نے کچھ ان کے. تو اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں سی پیک گیم چینجر ہو سکتا ہے اگر اسی طور پر چلے جس طرح سے ڈسکس ہوا تھا. میں سمجھتا. اچھا, آپ کو سمجھتے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے 24 ستمبر کو ٹی وی چینل پر انٹرویو دیا, اس میں آپ نے انکشاف کیا کہ چیف آرمی اسٹاف جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہ بنے. اب یہ انٹرویو ظاہر ہے بہت وائرل ہوا, اس پہ لوگوں نے کہا, اس کی تفصیل بتائیے گا. دیکھیے, جہاں تک میں اس موقع کی مناسبت سے کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا. جس کو اس سے اثر لینا تھا انہوں نے اس کا اثر بھی لے لیا, اور جو میں جن لوگوں کو روکنا بھی چاہتا تھا تو وہ بھی کسی حد تک روک گئے. اب جب کوئی ایسی بات سامنے آئے گی تو باقی باتیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن جہاں تک میں نے بات کی اس کا میں ذمہ دار بھی ہوں اور میں اس موقف پر قائم بھی ہوں. کوئی ایسی بات کال آئی آپ کو وہ بات کرنے کے بعد کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی, یہ آپ کو نہیں کہنی چاہیے؟ ہمیں کال نہیں آتے, کال پر ڈھیر ہونے والے اور لوگ ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے پچھلے ماہ ایک جگہ صحافیوں سے بات چیت کی اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ پر تو 2.5 سال پابندی رہی کہ آپ ٹی وی پر نہ بلایا جائے. ہم پر بھی رہی, لیکن آپ کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, میں نے شاید یہ کہا کہ یہ 2.5 سال سے جو ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے اور ٹی وی چینلز پہ ہماری باتیں نہیں چلتی, پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس نہیں آتی, مولانا صاحب تک پوری جماعت, تو ہمیں جو ہے وہ کوریج نہیں ملتی. تو ہم کیا سمجھے کہ یہ کوئی جمہوریت ہے, یہ کوئی آزادی ہے, اظہار رائے پر آزادی ہے. تو یہ بات میں نے شاید کہی تھی, تو اکیلے اپنی بات شاید نہ کی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. اچھا, حکومت کی بدحواسی کا اس وقت یہ عالم ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ گیلانی صاحب کے بیٹوں کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تالے توڑنے کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پروفیسر کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور جیسے شہر سے ان قوانین کا سہارا لیا گیا, مولانا صاحب, جو انگریزوں کے دور میں تحریک آزادی کے خلاف استعمال ہوتا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو پی ڈی ایم جلسہ ہے اس کو رکوانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے, ملتان والا جلسہ کامیاب ہے, اس کے بعد لاہور ہے, آپ نے اپنی لڑکانہ میں جو جلسہ کیا اس میں تعداد دیکھ لیں, کووڈ کے حوالے سے, ایس او پیز کے حوالے سے لوگ پھر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ بنے. تو یہ حکومت کی بدحواسی کا جو عالم ہے, مطلب اگر یہ لاہور میں پروفیسر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم کو جلسے کے روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے حکومت؟ دیکھیے, حکومت بھی میں سمجھتا ہوں جان ختم ہو گئی. حکومت سکتے میں ہے, بالکل حواس باختہ ہے. ان میں جان ہی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے. آج جو میں خود گراؤنڈ گیا ہوں اور خود ہم نے گیٹ توڑ کے اندر چلے گئے, توڑے نہیں بلکہ کھلوائے گئے. توڑنا ذرا سخت جملہ ہے جی. تو جو جذبہ میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ ان جذبات کو تم کنٹینیو سے نہیں روک سکتے, اور ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے, یہاں جلسہ کریں گے. تو یہ حواس باختگی ہے. اگر تم جمہوریت کی بات کرتے ہو, اگر تم آئین کی بات کرتے ہو, اگر تم کہتے ہو کہ یہاں آمریت نہیں ہے, تو پھر جلسہ کرنا, جلوس نکالنا آئین کے دائرے میں, ہاں لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا کرے وہ الگ بات ہے. تو اس کا بنیادی حق ہے سیاسی جماعت کا, ہر پاکستانی کا. تو اس حق سے آپ ہمیں روکتے ہیں تو ہم نہیں روکتے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کہ مجھے لینا ایک وقفہ, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محو گفتگو ہیں مولانا حیدری صاحب. حیدری صاحب, اس بحث میں جائے بغیر کہ کووڈ کے حوالے سے ہمیں ایس او پیز فالو کرنے چاہیے, جلد سے جلوس نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اب یہ بحث سر اللہ حاصل سی ہوگی. ہم بہت دنوں سے بہت طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ عوام کی پرواہ نہیں کرتے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہن کی منگنی کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد خود آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت اعلیٰ قیادت ہے وہ کووڈ کا شکار ہے, مطلب چاہے وہ کائرہ صاحب ہوں, چاہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. اب اس سب کے باوجود عوام سے یہ امید کرنا کہ وہ آئیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بطور عوامی نمائندے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, ہمارے جلسوں کو روکنے کی جو بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں وہ کورونا. خود عمران خان نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہاں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا. غلط کا مسئلہ غلط نہیں ہے نا, غلط کا جواب تو غلط نہیں ہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ نا حیدری صاحب, دو غلط ایک صحیح تو نہیں بنا سکتے. اگر انہوں نے غلط کیا کہ ہم بھی غلط کریں؟ نہیں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جواز بنا رہا ہے نا, تو خود جب جلسے کرے تو کورونا نہیں پھیلتا. حال ہی میں بھی سوات میں جلسہ کیا, اور اگر ہم جلسہ کریں تو کورونا پھیلتا ہے. ہم اپنے لوگوں کو احتیاطی تدابیر کی تاکید کرتے ہیں اور کسی حد تک جو ہے وہ فری ماسک بھی تقسیم کرتے ہیں, ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو اس میں دو چار ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں, تو سب ماسک پہن رہے ہوتے ہیں. لیکن کہیں ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں ملی کہ 4 جلسے ہم نے کیے اور وہاں سے کوئی کورونا پھیلا یا لوگوں میں اتنے. بلاول کو تو ہوا نا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو ہوا نا, ان کے ساتھ. یہ تو بیماری ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے. عباسی صاحب کو ہوئی, کسی کو بھی لگ سکتی ہے نا, بیماری ہے. ہم بھی آپ کے ملک میں پھر رہے ہیں, بڑے ماسک کے پھر رہے ہیں. اللہ نے حفاظت کیا ہے تو ہم چل رہے ہیں. یہ اللہ نے تو آپ کو بھی کہا ہے نا کہ حفاظت کر, آپ اپنی حفاظت خود بھی کریں, ان کے اوپر سارا کچھ نہ ڈالیں نا, آپ اپنی حفاظت خود کریں. سوال بتا دیں. چلو آپ سوال نہیں کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہم عوام کو بولیں اللہ پہ چھوڑ کے آ جائیں. مولانا صاحب, میرا تو عقیدہ ہے کہ ہر پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کے اذن کے. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا ایمان ہے. بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے, اللہ کے حکم سے جاتی ہے. میرے بس کی بات نہیں. میرے بس کی بات ہوتی تو بلاول کو کم از کم کورونا نہ ہوتا. اتنا احتیاط کرتے ہیں وہ جلسوں میں بھی, بیٹھنے پہ, ملاقاتوں میں بھی. اللہ کرے کسی کو بھی نہ ہو. 8,000 ہم نے اموات دیکھی ہیں کورونا سے. اللہ کرے کسی کو نہ ہو, بلاول کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. آمین آمین. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ میاں صاحب کی جو والدہ انتقال کر گئی, اس کے بعد ظاہر نون لیگ کی سرگرمیوں بھی تھوڑی سی ماند پڑ گئی. ظاہر ہے کہ ایک ہماری اخلاقی روایت بھی یہی ہے, اسلامی روایت بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے اس طرح ہوتا ہے, تدفین سے پہلے ہم کوئی کام نہیں کرتے. مگر اب جس طرح سے پھر اگین میں نے جس طرح کہا بلاول کو کووڈ ہو گیا, باسفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لا رہی ہیں, اس کے تمام تر دائرہ کار میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ملتوی کرنا ہی ٹھیک رہے گا؟ کیونکہ اگر جس طرح سے دیگر جو قوانین جو ہیں لوگ اراکین ہیں پی ڈی ایم کے وہ شامل نہیں ہو پائیں گے, اور وہ جوش اور ولولہ اس بات فیل نہیں ہو رہا, یا ہمیں نہیں فیل ہو رہا, یا دکھ نہیں رہا, یا دکھایا نہیں جا رہا. دیکھیے, مجبوری, بیماری, یہ عوارض یہ ہوتے رہتے ہیں. خدا نخواستہ کل مولانا صاحب بیمار ہو جائے تو پھر تحریکیں رکتی ہیں, تحریکیں چلتی رہتی ہیں. اگر فرسٹ کی عادت کہیں بیمار ہے تو سیکنڈ کی عادت, تھرڈ کی عادت. اور ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں, فرسٹ کی عادت, تھرڈ کی عادت, سیکنڈ کی عادت, یہ سب چلتا رہے گا تحریکوں میں. تو تحریک کے جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی فوتیدگی کی وجہ سے وقتی طور پہ تو چلو ہو سکتا ہے, لیکن تحریکیں اپنی منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے زور شور سے اور قوت کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. اوکے, یہ بتائیے گا کہ ہم تو کورونا کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا تھریٹ, کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہے مولانا صاحب, آپ کو خود پتا ہے 2017 میں مستونگ میں آپ پر خود کش حملہ ہوا, اس کے بعد آپ کی ایک سیاسی رائے بھی ہے
جو بڑی واضح ہے، اور وہ اس کے حوالے سے آپ کو امریکہ نے بھی ویزا نہیں دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ ڈیلیگیشن میں آپ جا رہے تھے، آپ کو ویزا بھی ریفیوز کر دیا گیا تھا. تو ایک طرف سے امریکہ کا ریفیوزل، دوسری طرف سے اتنی بڑی تھریٹ، اور ہمارے وزیر داخلہ خود کہتے ہیں کہ ایسے جلسے جلوسوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اس بار اس کا انڈیا بھی انہوں نے دیا. تو ایک طرف پولیس پیچھے تو ہٹ گئی ہے، ہاتھ تو اس نے پیچھے ہٹا لی ہیں، لیکن کیا وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے گا؟ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو حیدری صاحب کون ذمہ دار ہوگا؟ بنیادی طور پہ تو حکومت ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تخریب کار آ گئے ہیں، ٹیررسٹ آ گئے ہیں، خودکش آ گئے ہیں، پھر ان کی شکل بھی بتاتے ہیں، پھر قد بھی بتاتے ہیں، پھر کپڑے اور حلیہ بھی بتاتے ہیں، گرفتار نہیں کر سکتے. تو ہمارے جو اتنے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ رہا ہوتا ہے اور ان کے علم میں نہیں ہے؟ جب علم میں ہے تو بتاتے ہیں، جب بتاتے ہیں تو پھر گرفتاری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے خدا نخواستہ اگر واقعات ہوتے ہیں ان کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر، حکومت پر عائد ہوتی ہے. یہ ان کا کام ہے. یا پھر حکومت چھوڑ دے، عمران ہمارے حوالے کرے. اگر اس میں صلاحیت اہلیت نہیں ہے، ہر طرف سے جہاں جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں تھریٹ ملتا ہے کہ دہشت گرد آئے، پشاور میں بھی اسی طرح، کوئٹہ میں بھی اسی طرح. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری ذمہ داری حکومت کی ہے، اداروں کی ہے. وہ تخریب کاروں کو پکڑے، گرفتار کریں، ان کو سزائیں دیں. اگر وہ سیاسی کارکنوں کو مروانے کے لیے ان کو پال رکھے تو پھر یہ الگ بات ہے. مولانا صاحب، یہ آپ کیوں، مطلب یہ ایک سوچ کیوں پائی جاتی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام ہی اراکین جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ ان کا ماننا ہے کہ وہ خود مطلب بذات خود آپ کو پیش کر دے اپنا استعفیٰ عمران خان صاحب، اور آپ کو جیسے حکومت کوئی چیز ہے کہ میں آپ کو دے دوں، میں چھوڑ کے آپ کو یہ جگہ دے دوں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تو نہیں ہوگا. اس کا ایک طریقہ کار، جس آئین کی آپ نے بات کی، جس میں آپ نے کہا کہ اس کی جو روح ہے وہ اسلامی ہے، تمام تر چیزیں آئینی ہیں، تو آئین میں طریقہ وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، یا آپ نو کانفیڈنس موومنٹ لے آئیں یا آپ استعفے دے دیں. اب آپ کے نون لیگ کہتی ہے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہاں استعفے دے دینے چاہیے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے ابھی ذرا رک جائیں، استعفے نہیں دینے چاہیے کیونکہ ہم سندھ میں اپنی حکومت نہیں کھونا چاہتے، جو بھی ریزن. تو مولانا صاحب ایونچولی آئین میں رہتے ہوئے آپ ہی کو کچھ کرنا پڑے گا نا. مطلب کوئی آپ کو، مطلب جس طرح کہتے ہیں نا حکومت ہمیں دے دے، یہ مطلب کچھ خوش فہمی نہیں ہے کہ مطلب کوئی دے دے آپ کو، ایسے دے دے. نہیں، خوش فہمی کی بات نہیں ہے، وہ بات ہے اصول کی. اصولی طور پر عمران خان پارلیمنٹ میں اکثریت کھو بیٹھے، اس کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. اب بھی اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لے رہے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز کو کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں کیوں کے پیچھے ایک اور کیوں ہے. کیوں کے پیچھے ایک اور کیوں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ان کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، اور جب بھی کوئی ایسی آپ تیاری کریں گے تو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں آج اگر وہ قوتیں ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہم عمران کے ساتھ نہیں ہیں، عمران جانے، اس کی حکومت جانے، سیاسی طور پر آئے ہیں جیسے بھی آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ 5 منٹ میں اگر وہ رہ سکے تو پارلیمانی فیصلوں میں کلہاڑا، ڈنڈا، طاقت کا استعمال ہوتا ہے. یہی تو المیہ ہے پاکستان کا. اور ہم یہاں پہ جلسے جلوسوں میں ڈنڈا، کلہاڑا، طاقت کا اظہار نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو عوام آ جائے تو جمہوری سیاسی تو جمہوریت بس یہی تک ہے، جلسے جلوسوں تک ہے، پارلیمنٹ میں نہیں گئی جمہوریت. تو ہم کلہاڑا نہیں مار سکتے بس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نہیں ہے تو یہ تو پھر یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہوا نا. یہ تو آپ پھر پریشر بڑھا رہے ہیں. پریشر تو ہم بڑھا رہے ہیں. کس پر بڑھا رہے ہیں؟ پریشر حکومت پر یا جن کا نام نہیں لینا ان پر؟ حکومت پر بھی اور ان قوتوں پر بھی جنہوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے یا پشت پناہی کر رہے ہیں. تو عددی اکثریت کے ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ابھی تک پرائم منسٹر رہنے کی وجہ وہ قوتیں ہیں جو ان کو لے کر آئی ہیں؟ بالکل. اور آپ ان قوتوں سے مدعو ہیں جب آپ یہ جلسے جلوس کرتے ہیں، پریشر ان پر بڑھا رہے ہیں کہ وہ قوتیں ہٹ جائے پیچھے؟ وہ سمجھ جائے اس بات کو.
تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کتنے جلسوں کے بعد سمجھیں گے؟ اس تحریک کا اینڈ کہاں ہوگا؟ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، اگر ان میں عقل ہے، شعور ہے، نہیں، لیکن کوئی پلان ہوگا نا کہ ہم اتنے دن تک تحریک چلائیں گے، اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے. ہماری تحریک تو چلتی رہے گی جب تک یہ ہٹے گا نہیں. تحریک چلتی رہے گی جب تک یہ ہٹے گا نہیں. تو یہ 5 سال ایسے ہی ہم گزاریں گے؟ 5 سال سے پہلے ہٹ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کی اسی آپٹمسٹک سوچ پر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے دیکھا، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے اور آف کورس SOPs اپنے لیے اپنے لائف میں یوز کرتے رہیے. کورونا ایگزسٹس اینڈ کورونا از ڈینجرس. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.